آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن عورتوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور وہ عورتیں ایسا تھوڑی ہے کہ وہ الگ سے کہیں سے آئیں گی، بلکہ عام عورتیں جو ہیں انہی کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کوالٹیز کی وجہ سے، جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندیوں سے محبت فرماتا ہے، اور جن بندیوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں عورتوں پر جو لاگو کی ہیں، جو شریعت کی کچھ پابندیاں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان پابندیوں ان عورتوں پر عائد کی ہیں، وہ عورتیں ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ان باتوں کی شریعت کی پابند رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں سے محبت کرنے لگتا ہے، ان عورتوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ یعنی یہ عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عورتیں اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر ان کا ساری زندگی ان کے لیے تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کماتا ہے، ان کی خوشی کے لیے وہ ان کے اوپر احسانات کرتا ہے جو اس کے حقوق میں سے بھی ہیں، اور اس سے حقوق کے علاوہ بھی بہت سارے احسانات کرتا ہے، لیکن ذرا سی کمی ہو جائے تو عورت فوراً اپنے خاوند کو تانا مارتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ عورتوں کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ میں سے کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہوں گی جو یہ جملہ شوہر سے نہیں بولتی ہوں گی، جو یہ شوہر کو تانا نہیں دیتی ہوں گی۔ تو پہلی یہی کوالٹی ہے جس عورت سے اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پہلی کوالٹی اس عورت کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کی کسی بھی طرح سے یہ نہیں کرتی ہے کہ بھئی اگر شوہر کیا تھوڑا کم ہوا یا اس نے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی تو اس میں شوہر کو تانا نہیں مارتی ہے، بلکہ شوہر کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ تو جب وہ شوہر کا شکریہ ادا کرتی ہے اور نافرمانی نہیں کرتی ہے تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ایسی عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ دوسری وہ عورت جب سارے لوگ سو رہے ہوں اور وہ اٹھ کر رات میں تہجد میں کھڑی ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے اور دعائیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک وہ آنکھ اللہ کو بہت محبوب ہے جس آنکھ سے اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف میں آنکھ سے آنسو نکل آئے، وہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جو عورتیں اپنے گھریلو مسائل کو لے کر روتی پریشان ہوتی ہیں، اگر وہ عورتیں اللہ کے لیے رونا شروع کر دیں تو پھر خدا کی قسم ایسی آنکھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے جو آنکھ اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف میں روئے۔ اسی طرح سے وہ خون کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے راستے میں نکل آئے، اللہ کے راستے میں بہہ جائے، خون نکل کر بہہ جائے تو وہ خون کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت جو شادی کے بعد اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا خاوند، جس عورت کا شوہر رات میں ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کروٹ بدل کر سو جائے تو پوری رات اس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کیونکہ وہ شوہر ناراض ہو کر لیٹ گیا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اگر شوہر ہی ایسا ہو کہ شوہر اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت دکھائی جائے، شوہر اس لائق نہیں ہے کہ شوہر کی فرما برداری کی جائے، شرابی ہے، جواری ہے، مارتا پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کنڈیشن میں عورتیں یہ ثواب کیسے پا سکتی ہیں؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو حضرت آسیہ تھیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں، اور فرعون اتنا ظالم تھا کہ اس کے ظلم سے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو واقفیت نہ رکھتا ہو، جو فرعون کے ظلم کو نہ جانتا ہو۔ اپنی بیوی آسیہ پر وہ ایسا ظلم کرتا تھا کہ حضرت آسیہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں تو جب حضرت آسیہ نماز پڑھتی تھیں تو نماز کے دوران ان کے حضرت آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں ٹھکوا دیا کرتا تھا، کیلوں کو ٹھکوا دیا کرتا تھا کہ یہ سجدے سے سر نہ اٹھا پائیں، اتنا ظلم کرتا تھا۔ لیکن اس حال میں بھی وہ راضی رہیں اور اس حال میں بھی انہوں نے کوئی لب کشائی نہیں کی، زبان نہیں کھولی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ ساری قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ جس عورت کا شوہر ظالم ہو، ظلم کرتا ہو،
اور بیوی کو مارتا پیٹتا ہو، ظلم کرتا ہو، اور وہ عورت اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو دیا تھا، کہ انہوں نے اپنے شوہر کا اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی انہوں نے اف نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آسیہ والا ثواب اس عورت کو دے گا جس کا شوہر ظالم ہے اور وہ اس کے ظلم کو برداشت کر لے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی بیوی بدتمیز ہے، بیوی زبان دراز ہے، بیوی بدتمیز ہے، تو اگر شوہر اس میں کمپرومائز کر لے، شوہر اگر اس کو برداشت کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جو لوط علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور ایمان نہیں لائی تھی حضرت لوط علیہ السلام پر، اور لوط علیہ السلام نبی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو لوط علیہ السلام والا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ثواب جو بتایا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کہ کمپرومائز ہو، کسی بھی حالت میں آپس میں افتراق نہ ہو، آپس میں خلفشار نہ ہو، اور آپس میں دوریاں نہ ہو۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک کمپرومائز کر سکتی ہوں عورتیں خاوند کے ساتھ، وہ کریں۔ زیادہ ہی پٹی نہیں کھا رہی ہے، اب زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں تو پھر اپنے لوگوں کو بیٹھال کے جو فیصلہ صحیح لگے، جس طرح سے جو معاملات لگے وہ کر لیں۔ بہرحال اگر کوئی عورت برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایسی عورت کو پسند فرماتا ہے، اور اس کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو عطا فرماتا ہے۔